بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ شعر و شعر اللہ کا شعر، شعر مولا علی مرتضی، شعر خدا کی ولادت باسعادت 13 رجب المعجب جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کے گھر خانقاہ میں ہوئی۔ شعر و شعر اللہ کا شعر مولا علی مرتضی، شعر خدا کی ولادت باسعادت 13 رجب المعجب جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کے گھر خانقاہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بن اسد کعبہ شریف میں دائن ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، امی حافظ میرے درد کو آسان فرما دے۔ اچانک ہی کعبے کی دیوار کھل گئی اور گویا کسی عیب قوت کے ذریعے اندر داخل ہو گئی اور دیوار بند ہو گئی۔ آپ 3 دن تک اندر اور 3 دن کے بعد جب باہر آئی تو آپ کی گود میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ رضا کی کنی ابو طرد، ابو حسن اور حسین تھے۔ شعر خدا کی پرورش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد جب آپ نے آنکھ کھولی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی اور جس کی پرورش کرنے والا خود اللہ تعالیٰ کا رسول ان کی شان کتنی بڑی ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا نام حضرت ابو طالب ہے اور حضرت ابو طالب کی شان اتنی بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کے والد حضرت ابو طالب ہوئی اور ہمیشہ حق کا سبق دیا۔ اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حفاظت میں گزار دی، دشمنوں کے طعنے سے مگر اپنے بھتیجے کا ساتھ نہ چھوڑا اور اس وقت میں حق کا ساتھ دیا جب ہر طرف کفر ہی کفر تھا۔ حضرت امیر المومنین سید علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی نادر روزگار شخصیت ہے جو خصوصیات اور حصول کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد مصطفیٰ بھی ہے اور شیر خدا بھی، عبادت اور ریاضت میں یکتا ہے اور فصاحت اور بلاغت میں بھی مثال ہے۔ وہ علم کی دولت سے مالامال ہے اور علم آپ کی طبیعت کا حاصل ہے۔ بات خیبر بھی ہے اور شہنشاہ حکابت بھی، آپ حیدر قرار بھی ہے اور صاحب ذوالفقار بھی، سید فاطمہ السلام علیہ السلام کے شوہر شاہدار بھی ہے اور حسین کریمین کے والد بزرگوار بھی۔ آپ میں بہت سے ایسے کمالات اور خوبیاں جمع ہیں جو آپ کو دیگر تمام صحابہ کرام سے ممتاز کرتی ہیں، اس لیے آپ کو متحر عجائب اور عرب بھی کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین سید علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں اتنی حدیث موجود ہے کہ شاید ہی کسی اور صحابی کی شان شاگرد داماد امام اعظم امام احمد فرماتے ہیں کہ جتنی حدیث ہے آپ کی فضیلت میں ہے اتنی حدیث کسی اور صحابی کی شان میں ورد بنی ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ہارون کی طرح اپنا بھائی قرار دیا۔ بخاری و مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمومی روایات میں ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو مدینہ طیبہ میں رہنے کا حکم ارشاد فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے عورت اور بچوں پر اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑ رہے جا رہے ہیں۔ گویا حضرت علی کی خواہش تھی کہ وہ مدینہ منورہ میں رہنے کے بجائے
سے جدا تھی. حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کو 19 رمضان مبارک میں ضرب لگی و آپ رضی اللہ عنہ بروز 12 رمضان مبارک کو شہادت گوش پر موجود. حضرت عمر بن معین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر تھا کہ 9 افراد پر مشتمل ایک وقت آیا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے الگ ہو کر کچھ باتیں کی کہ جب وہ چلے گئے آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اس شخص کی غیبت کر رہے تھے جس کو 10 خصوصیات حاصل ہیں. پھر آپ نے وہ خصوصیات بیان کی. فرمایا قلعہ خیبر کو فتح کرنے کے لیے یہ جنگیں دیتے وقت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ پرچم اس شخص کو دوں گا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو شرمندہ نہیں کرنے گا. ایک غزوہ سے واپس پر سورہ توبہ کی برکات کی آیات نازل ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آیات طیبہ دیکھ کر روانہ کرنا. ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پیچھے روانہ کیا اور ارشاد فرمایا اعلان بات کے واسطے وقت وہ شخص جائے گا جو مجھ سے اور میں ان سے ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، سیدنا فاطمہ الزہرا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کربلا ان پر چادر پھیلائی اور وہ دعا فرمائی یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں جن سے ہر طرح کی ناپاکی دور فرما دے اور خوب پاک فرما دے. حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ شخص ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد اسلام لائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ شب ہجرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اڑ کر آپ کے بستر پر سو گئے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جواب میں ارشاد فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے جو ساری رات بستر رسالت پر آرام فرما رہے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے. غزوہ تبوک کی طرف روانہ ہوئی کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن موسیٰ کے بھائی ہارون رضی اللہ ہارون علیہ السلام کی مانند اپنے بھائی قرار دیا. سواتوی خصوصیات یہ ہے کہ مسجد نبوی میں کھیلنے والے تمام حجروں کے دروازے بند کر دیے گئے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھلا رہا. حضرت علی وہ صحابی ہے رضی اللہ عنہ جن کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا میں ولی اس کا علی ولی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں خبر دی کہ وہ درخت تلے بیعت کرنے والے سے راضی ہو گیا. فرمایا کہ حضرت علی اصحاب بدر میں سے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے متعلق فرمایا تھا کہ تم جو